اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ آزمائش ایک طرف سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہو، آپ اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ آپ کی من پسند ہوتی ہے اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنا مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ۔ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لے نا اتنا جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں ہے، اب تو جان لو وقتی آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتا ہے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تو تم میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خاص کیا اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے خالص کیے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، مصیبت پڑتے ہی فوری دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے کو فوری یاد کرنا، چوتھے کو منتیں نہیں، انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگیں گے لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر 2 نفل نماز پڑھے، پھر دعا کرے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے سب کا اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسا یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دکھا دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو،
तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहिम को आग और यूनुस को मछली के पेट से महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो उनका है। बेशक ला दूर कभी नहीं जाता। जो दूरी तुम्हें महसूस हो रही है वो दूरी बस एक सजदे से ख़त्म हो जाएगी। तुम सजदा करो और तुम उसे अपनी शारक से भी करीब पाओगे। और जो दूरी आई भी है वो उसकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से आई है। वो दूर नहीं जाता, हम खुद ही उससे दूर चले जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते तुम जाओगे उसकी तरफ। मांगो उससे उसकी रहमत को, उसके करम को, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? ईमान है। और ईमान कहते किसको है? यकीन को, कामिल यकीन, गैब पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, उसकी हर फरमान पर यकीन। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आजमाइश भी ईमान की होती है। जब हर रास्ता तुम्हें मायूस कर रहा हो और फिर भी तुम रब के दर को थामे रख लो तो जान लेना कि तुम ईमान वाले हो। और आजमाइश भी हमेशा उसी की होती है जिसके दिल में ईमान बाकी हो। बेशक ज़िंदगी के कुछ मसाइल खुद हल नहीं होते, उनको हल करना पड़ता है। अपने आप को कुछ अज़ियतों से निकालना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, मगर यकीन करें जितना हमें मुश्किल लग रहा होता है उतना भी मुश्किल नहीं होता। बस पहला कदम लेने की देर है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपनी मदद करते हैं। आप उस रब पर भरोसा करके पहला कदम उठाकर तो देखें। इस बात पर यकीन रखें कि वो रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपना यकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद कर ले कि जिन्हें आग में झोंका जा रहा था, मगर उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। रब इब्राहीम का था वही आपका भी रब है। वो सब ठीक कर देगा। बस एक बार हिम्मत करे, वो रब आपका हामी व नासिर होगा। अल्लाह हमें इतना सब्र दे कि हमारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह हमें इतना मजबूत बनाए कि कोई भी हमें तोड़ ना सके। अल्लाह हमें अपना इतना करीब कर ले कि किसी और की हमें ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह हमें इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसे। अल्लाह हमें दुनिया की इतनी समझ अता करे कि हमें उसके हर फैसले पर राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें इतना कुछ नवाज दे कि हम किसी और के मोहताज ना रहे। अल्लाह हमें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि हमें किसी और की याद ना सताए। अल्लाह हमें अपना क़र्ब इतना अता करे कि फिर हमें दुनिया की चाह ना रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन।